دوستوں من مست ملنگ ڈرامے کا یہ 10واں ایپیسوڈ ہے۔ اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا اس کے اندر آگے جا کے ہوا ہے۔ اس کے مزید جب کبیر خان کو اس کے ساتھ جب پیار ہو جاتا ہے تو کبیر خان جاتا ہے ان کے گھر، تو وہ کبیر خان سے ملنے کے لیے جاتا ہے لڑکی سے، تو پھر ادھر جا کے اور بھی سٹوری جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم بتائیں گے جو کبیر خان ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے ریا سے ملنے کے لیے۔ وہ جو لڑکی کا نام تو انہوں نے غلط بتایا ہوتا ہے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ جب ملنے کے لیے جاتا ہے لڑکی سے، تو وہ لڑکی کی جو دوست ہوتی ہے کشف، اس کا نام بتا دیتے ہیں بھی یہ کشف ہے، وہ جو لڑکی ہے اس کا نام جی کشف ہے۔ تو وہ ایسے جب ملنے کے لیے جاتے ہیں نا تو اس میں وہ کافی زیادہ نا غلط انکوائریز ہو جاتی ہے، تو وہ ظاہری سی بات ہے معاملہ ہی سارا گڑبڑیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ریا ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ اس میں سارا کے سارا سسٹم وہاں پہ چینج ہو جاتا ہے۔ وہ ریا جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے کبیر خان۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ محبتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے نا یہ ایک سمپل سا افیکٹ نہیں ہوتا، یہ غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ محبتیں پیش کر دی جاتی ہیں، محبتیں پیش ہو جاتی ہیں خود۔ تو اس میں وہ جو اس کا بتایا گیا ہے جو لڑکی کا بھائی تھا وہ جاتا ہے دوسری طرف، تو اس کا جو ٹھیکہ تھا وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا، تو جب جاتا ہے تو ٹھیکے میں جو کام کروایا ہوتا ہے اس نے، وہ جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں زیادہ، تو ظاہری سی بات ہے پیسے بھی زیادہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ پھر وہی پرانا غصہ نکالتے ہیں، ٹھیکہ صحیح نہیں بناتے، بجری ڈال دیتے ہیں اس میں، جو لک وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے کر کے وہ سسٹم کو نظام کو آگے پیچھے کر کے پیش کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ سارے کا سارا جو پروجیکٹ ہوتا ہے جو اس کو دیا ہوتا ہے لڑکی کے بھائی کو، وہ سارے کا سارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اکرم جو چاچا ہوتے ہیں منسٹر، ان کی کافی زیادہ ان کو گالیاں بھی پڑتی ہیں، ان کی کافی زیادہ بےعزتی ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، جو بھی آپ کو کام دیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی کام آپ کا پکا نہیں ہے، سب آپ کے جو کام ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے ٹھیکے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو دیے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں بنے ہوتے، تو جس کی وجہ سے اکرم چاچا کو بڑا خمیانہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کافی ساری مشکلات آ جاتی ہیں آگے جا کے۔ تو وہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے اس کو اکرم چاچا بلاتا ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک ان کی کھینچ تان ہوتی ہے۔ جب اکرم چاچا جاتے ہیں ادھر اپنے آفس کے اندر جاتے ہیں، ادھر جا کے بھی ان کو کافی زیادہ سننی پڑتی ہیں باتیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، آپ نے یہ کام ایک کام آپ کو دیا تھا وہی آپ کو کام آپ کروا نہیں سکے، آپ بددیانتی ہو، یہ ہو وہ، منسٹر لیول کے آدمی ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے منسٹری ہوتی کیا ہے۔ تو ان کی کافی کھینچ تان ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا بڑا منسٹریٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ اپنی اس منسٹر کی جاب سے مطمئن نہیں ہیں، لگتا ہے آپ کو یہاں سے چینج کرنا پڑے گا۔ تو وہ اکرم چاچا جو ہوتے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی اس پاگل نے جب بھی کروایا مجھے ذلیل ہی کروایا۔ تو اکرم چاچا جاتے ہیں گھر میں، بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اکرم چاچا خود ہی یہ ساری باتیں سن کر صدمے میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ظاہری سی بات ہے یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی جلد ہائی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اکرم چاچا کو طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ناساز ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اتنی طبیعت میں انسان کو اپنی ہوتی ہے، تو وہ کافی طبیعت سیریس حالت میں ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب طبیعت کافی سیریس ہو جاتی ہے تو اکرم چاچا کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد اکرم چاچا کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اکرم چاچا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے، تو اس میں کافی زیادہ مصالحات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو سسٹم اپوزیشن کی طرف جاتا ہے، تو اکرم چاچا کی طبیعت وہاں پہ کافی ساری ناساز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جب ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، آئی سی یو میں لے کے جاتے ہیں، تو کافی زیادہ دنوں کے بعد اکرم چاچا جو ہے تھوڑی سی ہوش میں آتے ہیں، لیکن ان دنوں میں جو کام ہوتے ہیں وہ ان کی گرفت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اکرم چاچا کو وہ ادھر سے جو دوسرا تھا کبیر خان تھا، اس کا جو بڑا بھائی تھا،
اس نے بھی اس کے جو ٹھیکے تھے وہ سارے پاس ہو جاتے ہیں، جو جو اس کو کانٹریکٹ دیا تھا۔ تو یہ معاملات کو جب دیکھتے ہیں تو وہ سارے کے سارا معاملات کافی سنجیدہ سا ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں کال آتی ہے کہ جی اکرم چاچا کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے، اکرم چاچا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ لڑکی کے بھائی کی وجہ سے جو جو ان کو باتیں سننی پڑی ہیں، بڑے لوگ صدمے میں چلے جاتے ہیں، ظاہری بات چھوٹی سی بات کو دل پہ لے کر، تو وہ اسی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایکسپائر ہو گئے ہیں آپ کے ابو جی۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، تو جس کے بعد وہ سارے کے ساری جو بھی صورتحال بنتی تھی وہ ان کو بتا دی جاتی ہے کہ جی اس طرح سے ایسے ایسے کر کے یہ نظام ہو گیا۔ تو لڑکی جو اکرم چاچا کے گھر والے ہیں وہ لڑکی کے بھائی کے اور بھی زیادہ جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک قتل ان کا ہوا تھا، پھر اب اس نے دوسری طرف ظاہر سی بات ہے، موت تو ویسے آئی تھی لیکن کیا ہے کہ اس کے سر لگ گئی۔ وہ بیچارے کی بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کچھ نہیں اور ملتا سوائے ان باتوں کے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو سارا کام ہوتا ہے یہ سارے کا سارا اسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ یہ صورتحال جو نا کافی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ان دونوں میں حکومت جو ہوتی ہے وہ بھی گرنے کے امکانات ہوتے ہیں، اوپر سے جو اکرم چاچا فوت ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں منسٹر ہی بدل دیتے ہیں۔ تو لیکن کافی زیادہ اصرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، اکرم چاچا اتنے بھی کم دل انسان نہیں تھے، انہوں نے بڑے بڑے کام کروائے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک دو کام الٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ جو سیکٹری تھے نا، انہوں نے کہا پرسنل سیکٹری جو ہوتے ہیں بڑے منسٹریٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک موقع دینا چاہیے ان کے خاندان فیملی کا۔ ایک تو ان کا بڑا نقصان ہو گیا کہ ان اکرم چاچا رہے ہی نہیں، ہمارے منسٹر تھے، انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہے۔ بیچ میں ہوتے ہیں نا ساتھی جو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے تھوڑی سی بات بن گئی۔ تو ان کی فیملیز میں سے کہا گیا کہ اکرم چچا کی جگہ پہ ان کا بیٹا یا بیٹی یا ان کی والدہ کوئی بھی فیملیز میں سے ایک بندہ جو ہے کہ وہ منسٹر کی سیٹ پہ آ سکتا ہے، اس کو فل آف اجازت ہے۔ اگر اس کے بعد ساری فیملیز کے اندر وہ جب وہ بات کرتے ہیں منسٹر مل کے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، فیملی آپس میں بیٹھتی ہے، ان کو تو اپنا افسوس ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ معاملہ نا بہت ہی گڑبڑیشن میں چلا جاتا ہے۔ ساری گڑبڑیشن کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو گھر میں ہے یہ ہمیں تو اتنا منسٹری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو جو کبیر خان ہے اس کے بڑے بھائی کو اس کام کے لیے جو ہے ہم آگے رکھیں گے، تو کیونکہ وہ ایماندار بھی ہے، ہونسٹ ہے، تو اس کو ہم یعنی کہ کریں گے، وہ منسٹر بننے کے قابل ہے۔ تو کہاں پہ ٹھیکے لیتا تھا، کہاں پہ منسٹر بن گیا، یہ قدرت کا کھیل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو وہ جو لڑکی کا بھائی تھا وہ دوسری طرف تھا، وہ دوسرے جانسے میں تھا کہ ظاہر سی بات ہے لڑکی والوں کو نہیں پتہ تھا کہ اکرم چاچا کس وجہ سے یعنی کہ کس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو تو یہ پتہ تھا بس بیمار ہو گئے، ڈیتھ ہو گئی۔ جو لڑکی کا بھائی تھا لڑکی والوں کا، تو اس نے کہا کہ میں منسٹر بنوں گا، اکرم چاچا میرے تھے، یہ تھے وہ تھے، میں نے ان کے ساتھ ووٹس دیتا تھا۔ تو وہ نا دونوں پارٹیز کی طرف سے بہت ہی بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جس میں تکرار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ آپ دونوں ہی جو ہے وہ ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، تم دونوں ہمارے لیے، آپ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، تو دونوں ہمارے بھائی کے بیٹے ہو، تو اس لیے آپ دونوں کے اندر ایک کمپٹیشن رکھ دیتے ہیں، جو اس کمپٹیشن کو کراس کر گیا وہ منسٹر بن جائے گا، اس کو منسٹر کے لیے آگے بھیج دیں گے، باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال چلتی ہے۔ تو اس کی جو والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے ابھی مجھے 2 دن کا ٹائم دے، میں سوچوں گی کہ آپ لوگوں کو کون سا ٹاسک دیا جائے جس کے اوپر آپ پورا اتر سکیں۔ تو اتنے میں وہ دونوں جو فیملیز ہوتی ہیں، لڑکے کا بھائی جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور لڑکی کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو دونوں چلے جاتے ہیں گھر میں۔ تو جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی یعنی کہ جو لڑکے کا بھائی ہوتا ہے اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی ایماندار ہوتا ہے، ایماندار بندے کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے آگے جو بھی رکھ دے اس نے ایمانداری سے کرنا ہے، چاہے اس کو آگے کچھ ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے۔
تو وہ جو لڑکی کا بھائی تھا وہ گھر میں جاتا ہے، گھر میں جانے کے بعد وہ طرح طرح کے مشورے لیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، وہ جو کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے وہ نکالتا ہے، کھلاتا ہے، جاؤ ان کو بتاؤ جا کے جی وہ بہت اونیسٹ ہے، وہ بہت ایماندار ہے، تو اس طرح سے یہ فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ اس نے کافی پیسہ لگا دیتا ہے، لوگوں کو غلط قسم کی انفارمیشن دے کر ان کے گھر بھیجتا ہے، جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ تو یہ معاملہ کافی یہاں سے گڑبڑ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں کہ جو سیاست ہے نا، سیاست میں سب سے بڑی گوٹی یہی ہوتی ہے، ایمانداریاں بھی فیل ہو جاتی ہیں، آپ جتنے مرضی ایماندار بن جاؤ، ٹھیک ہے ایمانداری سب ٹاپ پہ آتی ہے، ایک نہ ایک دن کامیاب ایمانداری ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ سیاست آ کے نا یہاں پہ پاسا پلٹ دیتی ہے، جتنا بھی سارا نظام ہوتا ہے سارے کے سارے نظام کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے سیاست۔ تو اس میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تو لڑکی کا جو بھائی تھا اس نے پیسے پوسے لگا کر لوگوں کو، غریب لوگوں کو بھیجا، جی وہ جو ہے لڑکی کا بھائی وہ تو یہ بہت ہی اونیسٹ ہے۔ آپ کبیر خان کے بھائی کے بارے میں، وہ تو کبیر خان کا بھائی جو ہے وہ تو کسی غریب کا کبھی خیال نہیں رکھتا، ایک صرف ٹھیکے ہے، ٹھیکوں کے اوپر ایک کام نہیں چلتا، منسٹر ایسے نہیں بنتا، منسٹر کے لیے لوگوں کے دلوں میں رحم ہونا چاہیے، یہ یعنی کہ اس طرح کے نا ڈرامے اس نے کرنے شروع کر دیے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ٹمگاں ہوتا ہے۔ تو ایسے کر کے نا کافی اس نے باتیں کی کہ یہ کر کے اس طرح سے، تو وہ ظاہری سی بات ہے یہاں پہ آ کے جو ہے پارٹیز بدل جاتی ہیں۔ تو یہی سب سے بڑی ایک گوٹی ہوتی ہے جو کھیلنے والی ہوتی ہے، جس میں جو حکومت کو، گورنمنٹ کو گرانے کے لیے بھی یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ والا سسٹم استعمال کر کے خود کو بچا لیا۔ یہ دوستو آپ کو بتائیں کہ جو ہوتی ہے نا ہماری جتنی بھی گورنمنٹ ہے، یہ سارے کے سارے اسی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے نا، اس میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا بھائی، اس کے اندر ہیرا پھیری، بے ایمانی سب سے آگے ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں ایمانداری ہے، وہ 2 سے 3 ماہ بھی نہیں نکال سکتا۔ جتنا نیک اور جتنی ایمانداری رکھ کے آگے آئے گا، کہے گا یہ ہے وہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس جو ایماندار اور نیک بندہ ہے نا، جو اپنی ایمانداری دکھاتا ہے، وہ بندہ چند مہینے ہی گزارا کرتا ہے، صرف چند مہینے، سالوں کے اوپر گزارا نہیں کرتا۔ اور جو بے ایمانی ہوتی ہے، جو 2 نمبری ہوتی ہے، وہ تو پوری زندگی لگا رہے، کوئی بھی نہیں اس کو اٹھا سکتا، کیونکہ یہ ایک دستور ہے، ہمارے لوگوں کا ایک دستور ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایمانداری پسند ہی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے اندر اونیسٹلی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ تو پھر اسی وجہ سے ہمارے سارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں پہچان ختم ہے۔ جب الیکشن آ جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر یہ بک جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پوری زندگی کے لیے جو ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے، وہ ہم نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے، یہ چند پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ آ کر حکومتیں گرتی ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک نا نظام دھرم برم یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہی چیز کا استعمال کیا۔ تو سیاست کے اندر سب سے بڑا یہ کلیہ ہے جو آپ لے کر آگے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہو تو آپ سیاست کا پھر کبھی بھی سوچیے مت، کیونکہ سیاست کے اندر قتل یہ سب معمولی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں دوستو، یہ سب چیزیں، کیونکہ بندہ جو سوچتا ہے وہ ایک عام ہوتی ہے چیز۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں اس نے یہ ضرور بتایا تھا۔ تو آگے ہم چوتھے پارٹ میں آگے ہم اس کے بعد 11ویں ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا، کون جا کے بنتا ہے، پھر بھی لڑکی کا بھائی جا کے منسٹر بنتا ہے کہ لڑکے کا بھائی منسٹر بنتا ہے۔ تو یہ ہم اس کا 11ویں پارٹ میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو من مست ملنگ ڈرامے کا یہ 10واں ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا اس کے اندر آگے جا کے ہوا ہے۔ اس کے مزید جب کبیر خان کو اس کے ساتھ جب پیار ہو جاتا ہے تو کبیر خان جاتا ہے ان کے گھر، تو وہ کبیر خان سے
کبیر خان سے ملنے کے لیے جاتا ہے لڑکی سے، تو پھر ادھر جا کے اور بھی سٹوری جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم بتائیں گے جو کبیر خان ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے ریا سے ملنے کے لیے، وہ جو لڑکی کا نام تو انہوں نے غلط بتایا ہوتا ہے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ جب ملنے کے لیے جاتا ہے لڑکی سے، تو وہ لڑکی کی جو دوست ہوتی ہے کشف، اس کا نام بتا دیتے ہیں بھی یہ کشف ہے، وہ جو لڑکی ہے اس کا نام جی کشف ہے۔ تو وہ ایسے جب ملنے کے لیے جاتے ہیں نا تو اس میں وہ کافی زیادہ نا غلط انکوائریز ہو جاتی ہے، تو وہ ظاہری سی بات ہے معاملہ ہی سارا گڑبڑیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ریا ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ اس میں سارا کے سارا سسٹم وہاں پہ چینج ہو جاتا ہے۔ وہ ریا جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے کبیر خان۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ محبتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے نا یہ ایک سمپل سا افیکٹ نہیں ہوتا، یہ غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ محبتیں پیش کر دی جاتی ہیں، محبتیں پیش ہو جاتی ہیں خود۔ تو اس میں وہ جو اس کا بتایا گیا ہے جو لڑکی کا بھائی تھا وہ جاتا ہے دوسری طرف، تو اس کا جو ٹھیکہ تھا وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا، تو جب جاتا ہے تو ٹھیکے میں جو کام کروایا ہوتا ہے اس نے، وہ جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں زیادہ، تو ظاہری سی بات ہے پیسے بھی زیادہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ پھر وہی پرانا غصہ نکالتے ہیں، ٹھیکہ صحیح نہیں بناتے، بجری ڈال دیتے ہیں اس میں، جو لک وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے کر کے وہ سسٹم کو نظام کو آگے پیچھے کر کے پیش کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ سارے کا سارا جو پروجیکٹ ہوتا ہے جو اس کو دیا ہوتا ہے لڑکی کے بھائی کو، وہ سارے کا سارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اکرم جو چاچا ہوتے ہیں منسٹر، ان کی کافی زیادہ ان کو گالیاں بھی پڑتی ہیں، ان کی کافی زیادہ بےعزتی ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، جو بھی آپ کو کام دیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی کام آپ کا پکا نہیں ہے، سب آپ کے جو کام ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے ٹھیکے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو دیے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں بنے ہوتے، تو جس کی وجہ سے اکرم چاچا کو بڑا خمیانہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کافی ساری مشکلات آ جاتی ہیں آگے جا کے۔ تو وہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے اس کو اکرم چاچا بلاتا ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک ان کی کھینچ تان ہوتی ہے۔ جب اکرم چاچا جاتے ہیں ادھر اپنے آفس کے اندر جاتے ہیں، ادھر جا کے بھی ان کو کافی زیادہ سننی پڑتی ہیں باتیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، آپ نے یہ کام ایک کام آپ کو دیا تھا وہی آپ کو کام آپ کروا نہیں سکے، آپ بددیانتی ہو، یہ ہو وہ، منسٹر لیول کے آدمی ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے منسٹری ہوتی کیا ہے۔ تو ان کی کافی کھینچ تان ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا بڑا منسٹریٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ اپنی اس منسٹر کی جاب سے مطمئن نہیں ہیں، لگتا ہے آپ کو یہاں سے چینج کرنا پڑے گا۔ تو وہ اکرم چاچا جو ہوتے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی اس پاگل نے جب بھی کروایا مجھے ذلیل ہی کروایا۔ تو اکرم چاچا جاتے ہیں گھر میں، بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اکرم چاچا خود ہی یہ ساری باتیں سن کر صدمے میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ظاہری سی بات ہے یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی جلد ہائی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اکرم چاچا کو طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ناساز ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اتنی طبیعت میں انسان کو اپنی ہوتی ہے تو وہ کافی طبیعت سیریس حالت میں ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب طبیعت کافی سیریس ہو جاتی ہے تو اکرم چاچا کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد اکرم چاچا کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اکرم چاچا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے، تو اس میں کافی زیادہ مصالحات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو سسٹم اپوزیشن کی طرف جاتا ہے تو اکرم چاچا کی طبیعت وہاں پہ کافی ساری ناساز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جب ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، آئی سی یو میں لے کے جاتے ہیں، تو کافی زیادہ دنوں کے بعد اکرم چاچا جو ہے تھوڑی سی ہوش میں آتے ہیں، لیکن ان دنوں میں جو کام ہوتے ہیں وہ ان کی گرفت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اکرم چاچا کو وہ ادھر سے جو دوسرا تھا کبیر خان تھا، اس کا جو بڑا بھائی تھا، اس نے بھی اس کے جو ٹھیکے تھے وہ سارے پاس ہو جاتے ہیں، جو اس کو کنٹریکٹ دیا تھا۔ تو یہ معاملات کو جب دیکھتے ہیں تو وہ سارے کے سارا معاملات کافی سنجیدہ سا ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں کال آتی ہے کہ جی اکرم چاچا کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے، اکرم چاچا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔
یہ لڑکی کے بھائی کی وجہ سے جو ان کو باتیں سننی پڑی ہیں، بڑے لوگ صدمے میں چلے جاتے ہیں، ساری بات چھوٹی سی بات کو دل پہ لے کر، تو وہ اسی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایکسپائر ہو گئے ہیں آپ کے ابو جی۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، تو جس کے بعد وہ سارے کے ساری جو بھی صورتحال بنتی تھی وہ ان کو بتا دی جاتی ہے کہ جی اس طرح سے ایسے ایسے کر کے یہ نظام ہو گیا۔ تو لڑکی جو اکرم چچا کے گھر والے ہیں وہ لڑکی کے بھائی کے اور بھی زیادہ جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک قتل ان کا ہوا تھا، پھر اب اس نے دوسری طرف ظاہر سی بات ہے، موت تو ویسے آئی تھی لیکن کیا ہے کہ اس کے سر لگ گئے۔ وہ بیچارے کی بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کچھ نہیں اور ملتا سوائے ان باتوں کے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو سارا کام ہوتا ہے یہ سارے کا سارا اسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ یہ صورتحال جو نا کافی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ان دونوں میں حکومت جو ہوتی ہے وہ بھی گرنے کے امکانات ہوتے ہیں، اوپر سے جو اکرم چاچا فوت ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں منسٹر ہی بدل دیتے ہیں۔ تو لیکن کافی زیادہ اصرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، اکرم چچا اتنے بھی کم دل انسان نہیں تھے، انہوں نے بڑے بڑے کام کروائے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک دو کام الٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ جو سیکٹری تھے نا، انہوں نے کہا پرسنل سیکٹری جو ہوتے ہیں بڑے منسٹریٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک موقع دینا چاہیے ان کے خاندان فیملی کا۔ ایک تو ان کا بڑا نقصان ہو گیا کہ ان اکرم چچا رہے ہی نہیں، ہمارے منسٹر تھے، انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہے۔ بیچ میں ہوتے ہیں نا ساتھی جو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے تھوڑی سی بات بن گئی۔ تو ان کی فیملیز میں سے کہا گیا کہ اکرم چچا کی جگہ پہ ان کا بیٹا یا بیٹی یا ان کی والدہ کوئی بھی فیملیز میں سے ایک بندہ جو ہے کہ وہ منسٹر کی سیٹ پہ آ سکتا ہے، اس کو فل آف اجازت ہے۔ اگر اس کے بعد ساری فیملیز کے اندر وہ جب وہ بات کرتے ہیں منسٹر مل کے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، فیملی آپس میں بیٹھتی ہے، ان کو تو اپنا افسوس ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ معاملہ نا بہت ہی گڑبڑیشن میں چلا جاتا ہے۔ ساری گڑبڑیشن کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو گھر میں ہے یہ ہمیں تو اتنا منسٹری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو جو کبیر خان ہے اس کے بڑے بھائی کو اس کام کے لیے جو ہے ہم آگے رکھیں گے، تو کیونکہ وہ ایماندار بھی ہے، ہونسٹ ہے، تو اس کو ہم یعنی کہ کریں گے، وہ منسٹر بننے کے قابل ہے۔ تو کہاں پہ ٹھیکے لیتا تھا، کہاں پہ منسٹر بن گیا، یہ قدرت کا کھیل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو وہ جو لڑکی کا بھائی تھا وہ دوسری طرف تھا، وہ دوسرے جانسے میں تھا کہ ظاہر سی بات ہے لڑکی والوں کو نہیں پتہ تھا کہ اکرم چچا کس وجہ سے یعنی کہ کس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو تو یہ پتہ تھا بس بیمار ہو گئے، ڈیتھ ہو گئی۔ جو لڑکی کا بھائی تھا لڑکی والوں کا، تو اس نے کہا کہ میں منسٹر بنوں گا، اکرم چچا میرے تھے، یہ تھے وہ تھے، میں نے ان کے ساتھ ووٹس دیتا تھا۔ تو وہ نا دونوں پارٹیز کی طرف سے بہت ہی بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جس میں تکرار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ آپ دونوں ہی جو ہے وہ ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، تم دونوں ہمارے لیے، آپ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، تو دونوں ہمارے بھائی کے بیٹے ہو، تو اس لیے آپ دونوں کے اندر ایک کمپٹیشن رکھ دیتے ہیں، جو اس کمپٹیشن کو کراس کر گیا وہ منسٹر بن جائے گا، اس کو منسٹر کے لیے آگے بھیج دیں گے، باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال چلتی ہے۔ تو اس کی جو والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے ابھی مجھے 2 دن کا ٹائم دے، میں سوچوں گی کہ آپ لوگوں کو کون سا ٹاسک دیا جائے جس کے اوپر آپ پورا اتر سکیں۔ تو اتنے میں وہ دونوں جو فیملیز ہوتی ہیں، لڑکے کا بھائی جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور لڑکی کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو دونوں چلے جاتے ہیں گھر میں۔ تو جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی یعنی کہ جو لڑکے کا بھائی ہوتا ہے اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی ایماندار ہوتا ہے، ایماندار بندے کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے آگے جو بھی رکھ دے اس نے ایمانداری سے کرنا ہے، چاہے اس کو آگے کچھ ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے۔ تو وہ جو لڑکی کا بھائی تھا وہ گھر میں جاتا ہے، گھر میں جانے کے بعد وہ طرح طرح کے مشورے لیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، وہ جو کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے وہ نکالتا ہے، کھلاتا ہے، جاؤ ان کو بتاؤ جا کے جی وہ بہت اونیسٹ ہے، وہ بہت ایماندار ہے،
تو اس طرح سے یہ فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ اس نے کافی پیسہ لگا دیتا ہے لوگوں کو، غلط قسم کی انفارمیشن دے دے کر ان کے گھر بھیجتا ہے، جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ تو یہ معاملہ کافی یہاں سے گڑبڑ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں کہ جو سیاست ہے نا، سیاست میں سب سے بڑی گوٹی یہی ہوتی ہے۔ ایمانداریاں بھی فیل ہو جاتی ہیں، آپ جتنے مرضی ایماندار بن جاؤ، ٹھیک ہے ایمانداری سب ٹاپ پہ آتی ہے، ایک نہ ایک دن کامیاب ایمانداری ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ سیاست آ کے نا یہاں پہ پاسا پلٹ دیتی ہے، جتنا بھی سارا نظام ہوتا ہے سارے کے سارے نظام کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے سیاست۔ تو اس میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تو لڑکی کا جو بھائی تھا اس نے پیسے پوسے لگا کر لوگوں کو، غریب لوگوں کو بھیجا، جی وہ جو ہے لڑکی کا بھائی وہ تو یہ بہت ہی اونیسٹ ہے۔ آپ کبیر خان کے بھائی کے بارے میں، وہ تو کبیر خان کا بھائی جو ہے وہ تو کسی غریب کا کبھی خیال نہیں رکھتا۔ ایک صرف ٹھیکے ہے، ٹھیکوں کے اوپر ایک کام نہیں چلتا، منسٹر ایسے نہیں بنتا۔ منسٹر کے لیے لوگوں کے دلوں میں رحم ہونا چاہیے۔ یہ یعنی کہ اس طرح کے نا ڈرامے اس نے کرنے شروع کر دیے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ٹمگاں ہوتا ہے۔ تو ایسے کر کے نا کافی اس نے باتیں کی کہ یہ کر کے اس طرح سے، تو وہ ظاہری سی بات ہے یہاں پہ آ کے جو ہے پارٹیز بدل جاتی ہیں۔ تو یہی سب سے بڑی ایک گوٹی ہوتی ہے جو کھیلنے والی ہوتی ہے، جس میں جو حکومت کو، گورنمنٹ کو گرانے کے لیے بھی یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ والا سسٹم استعمال کر کے خود کو بچا لیا۔ یہ دوستو آپ کو بتائیں کہ جو ہوتی ہے نا ہماری جتنی بھی گورنمنٹ ہے، یہ سارے کے سارے اسی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے نا، اس میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا بھائی۔ اس کے اندر ہیرا پھیری، بے ایمانی سب سے آگے ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں ایمانداری ہے، وہ 2 سے 3 ماہ بھی نہیں نکال سکتا۔ جتنا نیک اور جتنی ایمانداری رکھ کے آگے آئے گا، کہے گا یہ ہے وہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس جو ایماندار اور نیک بندہ ہے نا، جو اپنی ایمانداری دکھاتا ہے، وہ بندہ چند مہینے ہی گزارا کرتا ہے، صرف چند مہینے، سالوں کے اوپر گزارا نہیں کرتا۔ اور جو بے ایمانی ہوتی ہے، جو 2 نمبری ہوتی ہے، وہ تو پوری زندگی لگا رہے، کوئی بھی نہیں اس کو اٹھا سکتا، کیونکہ یہ ایک دستور ہے، ہمارے لوگوں کا ایک دستور ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایمانداری پسند ہی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے اندر اونیسٹلی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ تو پھر اسی وجہ سے ہمارے سارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں پہچان ختم ہے۔ جب الیکشن آ جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر یہ بک جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پوری زندگی کے لیے جو ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے، وہ ہم نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے۔ یہ چند پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ آ کر حکومتیں گرتی ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک نا نظام دھرم برم یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہی چیز کا استعمال کیا۔ تو سیاست کے اندر سب سے بڑا یہ کلیہ ہے جو آپ لے کر آگے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہو تو آپ سیاست کا پھر کبھی بھی سوچیے مت، کیونکہ سیاست کے اندر قتل یہ سب معمولی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں دوستو، یہ سب چیزیں، کیونکہ بندہ جو سوچتا ہے وہ ایک عام ہوتی ہے چیز۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں اس نے یہ ضرور بتایا تھا۔ تو آگے ہم چوتھے پارٹ میں آگے ہم اس کے بعد 11ویں ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا، کون جا کے بنتا ہے، پھر بھی لڑکی کا بھائی جا کے منسٹر بنتا ہے کہ لڑکے کا بھائی منسٹر بنتا ہے۔ تو یہ ہم اس کا 11ویں پارٹ میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو من مست ملنگ ڈرامے کا یہ 10واں ایپیسوڈ ہے۔ اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا اس کے اندر آگے جا کے ہوا ہے۔ اس کے مزید جب کبیر خان کو اس کے ساتھ جب پیار ہو جاتا ہے تو کبیر خان جاتا ہے ان کے گھر، تو وہ کبیر خان سے ملنے کے لیے جاتا ہے لڑکی سے۔ تو پھر ادھر جا کے اور بھی سٹوری جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم بتائیں گے جو کبیر خان ہوتا ہے نا، وہ جاتا ہے ریا سے ملنے کے لیے۔ وہ جو لڑکی کا نام تو انہوں نے غلط بتایا ہوتا ہے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ جب ملنے کے لیے جاتا ہے لڑکی سے، تو وہ لڑکی کی جو دوست ہوتی ہے کشف،
اس کا نام بتا دیتے ہیں بھی یہ کشف ہے، وہ جو لڑکی ہے اس کا نام جی کشف ہے۔ تو وہ ایسے جب ملنے کے لیے جاتے ہیں نا تو اس میں وہ کافی زیادہ نا غلط انکوائریز ہو جاتی ہے، تو وہ ظاہری سی بات ہے معاملہ ہی سارا گڑبڑیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ریا ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ اس میں سارا کا سارا سسٹم وہاں پہ چینج ہو جاتا ہے۔ وہ ریا جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے کبیر خان۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ محبتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے نا یہ ایک سمپل سا افیکٹ نہیں ہوتا، یہ غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ محبتیں پیش کر دی جاتی ہیں، محبتیں پیش ہو جاتی ہیں خود۔ تو اس میں وہ جو اس کا بتایا گیا ہے، جو لڑکی کا بھائی تھا وہ جاتا ہے دوسری طرف، تو اس کا جو ٹھیکہ تھا وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا، تو جب جاتا ہے تو ٹھیکے میں جو کام کروایا ہوتا ہے اس نے، وہ جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں زیادہ، تو ظاہری سی بات ہے پیسے بھی زیادہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ پھر وہی پرانا غصہ نکالتے ہیں، ٹھیکہ صحیح نہیں بناتے، بجری ڈال دیتے ہیں اس میں، جو لک وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے کر کے وہ سسٹم کو، نظام کو آگے پیچھے کر کے پیش کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ سارے کا سارا جو پروجیکٹ ہوتا ہے جو اس کو دیا ہوتا ہے لڑکی کے بھائی کو، وہ سارے کا سارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اکرم جو چاچا ہوتے ہیں منسٹر، ان کی کافی زیادہ ان کو گالیاں بھی پڑتی ہیں، ان کی کافی زیادہ بےعزتی ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، جو بھی آپ کو کام دیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی کام آپ کا پکا نہیں ہے، سب آپ کے جو کام ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے ٹھیکے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو دیے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں بنے ہوتے، تو جس کی وجہ سے اکرم چاچا کو بڑا خمیانہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کافی ساری مشکلات آ جاتی ہیں آگے جا کے۔ تو وہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے اس کو اکرم چاچا بلاتا ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک ان کی کھینچ تان ہوتی ہے۔ جب اکرم چاچا جاتے ہیں ادھر اپنے آفس کے اندر جاتے ہیں، ادھر جا کے بھی ان کو کافی زیادہ سننی پڑتی ہیں باتیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، آپ نے یہ کام، ایک کام آپ کو دیا تھا وہی آپ کو کام آپ کروا نہیں سکے، آپ بددیانتی ہو، یہ ہو، وہ منسٹر لیول کے آدمی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے منسٹری ہوتی کیا ہے۔ تو ان کی کافی کھینچ تان ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا بڑا منسٹریٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ اپنی اس منسٹر کی جاب سے مطمئن نہیں ہیں، لگتا ہے آپ کو یہاں سے چینج کرنا پڑے گا۔ تو وہ اکرم چاچا جو ہوتے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی اس پاگل نے جب بھی کروایا مجھے ذلیل ہی کروایا۔ تو اکرم چاچا جاتے ہیں گھر میں، بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اکرم چاچا خود ہی یہ ساری باتیں سن کر صدمے میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ظاہری سی بات ہے یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی جلد ہائی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اکرم چاچا کو طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ناساز ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اتنی طبیعت میں انسان کو اپنی ہوتی ہے، تو وہ کافی طبیعت سیریس حالت میں ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب طبیعت کافی سیریس ہو جاتی ہے تو اکرم چاچا کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد اکرم چاچا کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اکرم چاچا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے، تو اس میں کافی زیادہ مصالحات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو سسٹم اپوزیشن کی طرف جاتا ہے، تو اکرم چاچا کی طبیعت وہاں پہ کافی ساری ناساز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جب ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، آئی سی یو میں لے کے جاتے ہیں، تو کافی زیادہ دنوں کے بعد اکرم چاچا جو ہے تھوڑی سی ہوش میں آتے ہیں، لیکن ان دنوں میں جو کام ہوتے ہیں وہ ان کی گرفت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اکرم چاچا کو وہ ادھر سے جو دوسرا تھا کبیر خان تھا، اس کا جو بڑا بھائی تھا، اس نے بھی اس کے جو ٹھیکے تھے وہ سارے پاس ہو جاتے ہیں، جو اس کو کانٹریکٹ دیا تھا۔ تو یہ معاملات کو جب دیکھتے ہیں تو وہ سارے کے سارا معاملات کافی سنجیدہ سا ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں کال آتی ہے کہ جی اکرم چاچا کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے، اکرم چاچا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ لڑکی کے بھائی کی وجہ سے جو ان کو باتیں سننی پڑی ہیں، بڑے لوگ صدمے میں چلے جاتے ہیں، ساری بات چھوٹی سی بات کو دل پہ لے کر، تو وہ اسی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایکسپائر ہو گئے ہیں آپ کے ابو جی۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو جس کے بعد
وہ سارے کے ساری جو بھی صورتحال بنتی تھی وہ ان کو بتا دی جاتی ہے کہ جی اس طرح سے ایسے ایسے کر کے یہ نظام ہو گیا. تو لڑکی جو اکرم چچا کے گھر والے ہیں وہ لڑکی کے بھائی کے اور بھی زیادہ جانی دشمن ہو جاتے ہیں. پہلے ایک قتل ان کا ہوا تھا, پھر اب اس نے دوسری طرف ظاہر سی بات ہے موت تو ویسے آئی تھی, لیکن کیا ہے کہ اس کے سر لگ گئے. وہ بیچارے کی بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کچھ نہیں اور ملتا سوائے ان باتوں کے. تو اس کے بعد پھر یہ جو سارا کام ہوتا ہے یہ سارے کا سارا اسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ صورتحال جو نا کافی خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ان دونوں میں حکومت جو ہوتی ہے وہ بھی گرنے کے امکانات ہوتے ہیں. اوپر سے جو اکرم چاچا فوت ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں منسٹر ہی بدل دیتے ہیں. تو لیکن کافی زیادہ اصرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں, اکرم چاچا اتنے بھی کم دل انسان نہیں تھے, انہوں نے بڑے بڑے کام کروائے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک دو کام الٹ ہو گئے ہیں. یعنی کہ جو سیکٹری تھے نا انہوں نے کہا, پرسنل سیکٹری جو ہوتے ہیں بڑے منسٹریٹ کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک موقع دینا چاہیے ان کے خاندان فیملی کا. ایک تو ان کا بڑا نقصان ہو گیا کہ ان اکرم چچا رہے ہی نہیں, ہمارے منسٹر تھے, انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہے. بیچ میں ہوتے ہیں نا ساتھی جو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے تھوڑی سی بات بن گئی. تو ان کی فیملیز میں سے کہا گیا کہ اکرم چچا کی جگہ پہ ان کا بیٹا یا بیٹی یا ان کی والدہ کوئی بھی فیملیز میں سے ایک بندہ جو ہے کہ وہ منسٹر کی سیٹ پہ آ سکتا ہے, اس کو فل آف اجازت ہے. اگر اس کے بعد ساری فیملیز کے اندر وہ جب وہ بات کرتے ہیں منسٹر مل کے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں, جانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. فیملی آپس میں بیٹھتی ہے, ان کو تو اپنا افسوس ہوتا ہے. تو وہ یہاں پہ معاملہ نا بہت ہی گڑبڑیشن میں چلا جاتا ہے. ساری گڑبڑیشن کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ ہمارے جو گھر میں ہے یہ ہمیں تو اتنا منسٹری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو جو کبیر خان ہے اس کے بڑے بھائی کو اس کام کے لیے جو ہے ہم آگے رکھیں گے. تو کیونکہ وہ ایماندار بھی ہے, ہونسٹ ہے, تو اس کو ہم یعنی کہ کریں گے, وہ منسٹر بننے کے قابل ہے. تو کہاں پہ ٹھیکے لیتا تھا, کہاں پہ منسٹر بن گیا, یہ قدرت کا کھیل ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا, تو وہ جو لڑکی کا بھائی تھا وہ دوسری طرف تھا, وہ دوسرے جانسے میں تھا کہ ظاہر سی بات ہے لڑکی والوں کو نہیں پتہ تھا کہ اکرم چچا کس وجہ سے یعنی کہ کس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کو تو یہ پتہ تھا بس بیمار ہو گئے, ڈیتھ ہو گئی. جو لڑکی کا بھائی تھا لڑکی والوں کا, تو اس نے کہا کہ میں منسٹر بنوں گا, اکرم چچا میرے تھے, یہ تھے, وہ تھے, میں نے ان کے ساتھ ووٹس دیتا تھا. تو وہ نا دونوں پارٹیز کی طرف سے بہت ہی بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جس میں تکرار بازی شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ آپ دونوں ہی جو ہے وہ ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. تم دونوں ہمارے لیے, آپ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, آپ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, تو دونوں ہمارے بھائی کے بیٹے ہو. تو اس لیے آپ دونوں کے اندر ایک کمپٹیشن رکھ دیتے ہیں, جو اس کمپٹیشن کو کراس کر گیا وہ منسٹر بن جائے گا. اس کو منسٹر کے لیے آگے بھیج دیں گے, باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال چلتی ہے. تو اس کی جو والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے ابھی مجھے 2 دن کا ٹائم دے, میں سوچوں گی کہ آپ لوگوں کو کون سا ٹاسک دیا جائے جس کے اوپر آپ پورا اتر سکیں. تو اتنے میں وہ دونوں جو فیملیز ہوتی ہیں, لڑکے کا بھائی جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور لڑکی کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تو دونوں چلے جاتے ہیں گھر میں. تو جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی یعنی کہ جو لڑکے کا بھائی ہوتا ہے اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی ایماندار ہوتا ہے. ایماندار بندے کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اس کے آگے جو بھی رکھ دے اس نے ایمانداری سے کرنا ہے, چاہے اس کو آگے کچھ ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے. تو وہ جو لڑکی کا بھائی تھا وہ گھر میں جاتا ہے. گھر میں جانے کے بعد وہ طرح طرح کے مشورے لیتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے, وہ جو کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے وہ نکالتا ہے, کھلاتا ہے, جاؤ ان کو بتاؤ جا کے جی وہ بہت اونیسٹ ہے, وہ بہت ایماندار ہے, تو اس طرح سے یہ فلاں فلاں فلاں, یعنی کہ اس نے کافی پیسہ لگا دیتا ہے, لوگوں کو غلط قسم کی انفارمیشن دے کر ان کے گھر بھیجتا ہے, جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو یہ معاملہ کافی یہاں سے گڑبڑ ہوتا ہے. یہ آپ کو بتائیں کہ جو سیاست ہے نا,
سیاست میں سب سے بڑی گوٹی یہی ہوتی ہے. ایمانداریاں بھی فیل ہو جاتی ہیں. آپ جتنے مرضی ایماندار بن جاؤ، ٹھیک ہے ایمانداری سب ٹاپ پہ آتی ہے، ایک نہ ایک دن کامیاب ایمانداری ہوتی ہے. وہ بھی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا ہوا تھا. تو یہاں پہ سیاست آ کے نا یہاں پہ پاسا پلٹ دیتی ہے. جتنا بھی سارا نظام ہوتا ہے سارے کے سارے نظام کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے سیاست. تو اس میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا. تو لڑکی کا جو بھائی تھا اس نے پیسے پوسے لگا کر لوگوں کو، غریب لوگوں کو بھیجا جی. وہ جو ہے لڑکی کا بھائی وہ تو یہ بہت ہی اونیسٹ ہے. آپ کبیر خان کے بھائی کے بارے میں، وہ تو کبیر خان کا بھائی جو ہے وہ تو کسی غریب کا کبھی خیال نہیں رکھتا. ایک صرف ٹھیکے ہے، ٹھیکوں کے اوپر ایک کام نہیں چلتا. منسٹر ایسے نہیں بنتا. منسٹر کے لیے لوگوں کے دلوں میں رحم ہونا چاہیے. یہ یعنی کہ اس طرح کے نا ڈرامے اس نے کرنے شروع کر دیے کہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ٹمکاں ہوتا ہے. تو ایسے کر کے نا کافی اس نے باتیں کی کہ یہ کر کے اس طرح سے. تو وہ ظاہری سی بات ہے یہاں پہ آ کے جو ہے پارٹیز بدل جاتی ہیں. تو یہی سب سے بڑی ایک گوٹی ہوتی ہے جو کھیلنے والی ہوتی ہے، جس میں جو حکومت کو، گورنمنٹ کو گرانے کے لیے بھی یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس نے یہ والا سسٹم استعمال کر کے خود کو بچا لیا. یہ دوستو آپ کو بتائیں کہ جو ہوتی ہے نا ہماری جتنی بھی گورنمنٹ ہے، یہ سارے کے سارے اسی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں. یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے نا، اس میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا بھائی. اس کے اندر ہیرا پھیری، بے ایمانی سب سے آگے ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میں ایمانداری ہے، وہ 2 سے 3 ماہ بھی نہیں نکال سکتا. جتنا نیک اور جتنی ایمانداری رکھ کے آگے آئے گا، کہے گا یہ ہے وہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس جو ایماندار اور نیک بندہ ہے نا، جو اپنی ایمانداری دکھاتا ہے، وہ بندہ چند مہینے ہی گزارا کرتا ہے. صرف چند مہینے، سالوں کے اوپر گزارا نہیں کرتا. اور جو بے ایمانی ہوتی ہے، جو 2 نمبری ہوتی ہے، وہ تو پوری زندگی لگا رہے، کوئی بھی نہیں اس کو اٹھا سکتا. کیونکہ یہ ایک دستور ہے، ہمارے لوگوں کا ایک دستور ہے. ہمارے لوگوں کو ایمانداری پسند ہی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے اندر اونیسٹلی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف یہ لکیر کے فقیر ہیں. تو پھر اسی وجہ سے ہمارے سارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے لوگوں میں پہچان ختم ہے. جب الیکشن آ جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر یہ بک جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پوری زندگی کے لیے جو ہمارے ساتھ معاملہ ہونا ہے، وہ ہم نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے. یہ چند پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ آ کر حکومتیں گرتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک نا نظام دھرم برم یہاں پہ ہو جاتا ہے. تو اس نے یہی چیز کا استعمال کیا. تو سیاست کے اندر سب سے بڑا یہ کلیہ ہے جو آپ لے کر آگے نکل سکتے ہیں. اگر آپ ایماندار ہو تو آپ سیاست کا پھر کبھی بھی سوچیے مت. کیونکہ سیاست کے اندر قتل، یہ سب معمولی چیزیں ہیں. معمولی چیزیں ہیں دوستو یہ سب چیزیں. کیونکہ بندہ جو سوچتا ہے وہ ایک عام ہوتی ہے چیز. تو ان سب چیزوں کے بارے میں اس نے یہ ضرور بتایا تھا. تو آگے ہم چوتھے پارٹ میں آگے ہم اس کے بعد 11ویں ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا، کون جا کے بنتا ہے پھر بھی لڑکی کا بھائی جا کے منسٹر بنتا ہے کہ لڑکے کا بھائی منسٹر بنتا ہے. تو یہ ہم اس کا 11ویں پارٹ میں آپ کو بتائیں گے.